وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ محترم سامعین کرام، والدین انسان کے وجود کے ظاہری سبب ہے۔ ان کے بغیر نہ کوئی خاندان بن سکتا ہے اور نہ ہی کوئی معاشرہ تشکیل پایا جا سکتا ہے۔ اسلام نے صرف والدین کے حقوق نہیں بتائے، بلکہ والدین کے حقوق کے ساتھ ساتھ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کی سزا بھی بتائی ہے، اور ہمیں آگاہ کیا ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا ایک سنگین جرم ہے اور اس کی بڑی تباہ کاریاں ہیں۔ اور یہ صرف شریعت محمدیہ کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہ السلام نے والدین کی فرما برداری کرنے کے اور اسی طرح ان کے حقوق کے متعلق ہمیں اچھی طرح آگاہ کیا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہی تعلیم تھی کہ اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی فرما برداری کرو، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، والدین کی نافرمانی میں، ان کی ناراضگی میں یہ اللہ کی نافرمانی ہے اور اللہ کی ناراضگی شامل ہے۔ اور اسی طرح آسمانی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں آپ، والدین کے حقوق کے متعلق انبیاء علیہ السلام نے کس قدر تعلیم دی ہے، حتیٰ کہ جو بائبل ہے اس میں بھی والدین کے حقوق پر زور دیا گیا ہے اور والدین کی نافرمانی کرنے والوں کے خلاف سخت سزا تجویز کی ہے۔ جس طرح یہ معاشرہ بڑی تیزی سے ترقی کیا جا رہا ہے اور اس معاشرے میں جس طرح تیزی سے ہمارے سہولیات کے لیے جدید آلات ہمیں میسر کیے جا رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ تیزی سے اس معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور فتنہ فساد برپا ہو رہا ہے، اس کے پیچھے والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کی بات نہیں سننا ہے۔ اسلام نے والدین کے حقوق تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں اور اس پر زور دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یہ جو جدید آلات ہے جس پر ہم ادھر ادھر کی پوسٹنگ کرتے ہیں، تو ہم والدین کے حقوق کے متعلق ان آلات کو استعمال کریں اور نوجوانوں کو بتائیں کہ یہ تمہاری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ تمہارے والدین زندہ ہیں، اور اگر کامیابی کا کوئی رستہ
تم تلاش کرنا چاہتے ہو تو یہی بہت بڑی کامیابی ہے کہ والدین زندہ ہے، ان کی اطاعت کرے، ان کی فرما برداری کرے، ان کی نافرمانی سے بچے، جائز امور میں ان کی باتیں مانے، ان کی اطاعت کرے، ان کو خوش رکھ، ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے اس شخص کے لیے جس کے آج بھی والدین اس کے سر پر موجود ہے، زندہ ہے، اور وہ بڑی آسانی سے جنت کا ٹکٹ کٹا سکتا ہے ان کی خدمت کر کر۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح محمد بن سیرین ان کے متعلق کہ جب محمد بن سیرین کی والدہ فوت ہوئی، بڑے لوگوں نے کہا یہ کیا؟ جب ہماری باری تھی، ہماری والدہ فوت ہوئی تو اس وقت تو آپ بڑے تسلیاں دیا کرتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ جب اپنے والدہ کی باری آئی تو وہ شاباش تم کھو بیٹھے ہو، اس قدر رو رہے ہو؟ یہ صرف تنبیہ ہمارے لیے تھا، آپ کے لیے کچھ نہیں تھا۔ یہ صبر اور تحمل صرف ہمارے لیے تھا۔ اپنی باری پر آپ تو نہ صبر کر سک رہے ہو، نہ تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے؟ کہا اللہ کے بندو، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھ سے صبر نہیں ہو رہا، میں تو اپنے لیے رو رہا ہوں کہ میرے لیے جو جنت کا ایک آسان رستہ تھا اور دعاؤں کے ذریعے اپنی والدہ کے جو میں جنت جا سکتا تھا، وہ دروازہ آج کے بعد ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا، ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ ایک ایسا دروازہ بند ہو گیا ہے جو جنت میں جانے کا سب سے آسان رستہ تھا، وہ دروازہ جو کھلا ہوا تھا، وہ بہت آسان رستے کی طرف ہمیں لے کر جاتا تھا، بڑی اس میں آسانیاں تھی، اور اس رستے سے جنت جانے کے لیے بڑی ایک آسانی تھی، ایک شارٹ کٹ رستہ تھا، وہ بند ہو گیا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب تک والدین زندہ ہوتے ہیں بڑے بڑے مسائل سے لوگ بچتے ہیں، جیسے والدین فوت ہو جاتے ہیں پھر ہر ایک چڑھائی کر رہا ہوتا ہے، اگر غلط رستے میں گاڑی چلاتے ہوئے کراس مارا ہوئے پیچھے سے وہ روک کر مار رہے ہوتے ہیں، اور جب تک وہ والدین زندہ ہیں تو وہ بڑے بڑے مسائل سے نکلنا ہوتا ہے، لیکن اس کو اندازہ نہیں ہوتا پیچھے جو بوڑھے والدین جس کو وہ سمجھاؤ یہ ان کے دعائیں ہیں جہاں سے میں نکل رہا ہوں، ہر مسائل سے میں نکل جاتا ہوں، ہر پریشانی سے میں نکل جاتا ہوں۔ محمد بن سیرین نے کہا کہ بہت بڑا دروازہ آج کے بعد دعاؤں کا، خیر کا، وہ بند ہو چکا ہے میرے لیے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ والدین کی قدر کریں، والدین زندہ ہے، یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ جو ہو گیا سو ہو گیا، معافی مانگے، اللہ سے معافی مانگے، والدین سے معافی مانگے، اللہ کو راضی کرے، والدین کو راضی کرے۔ اسلام نے والدین کے حقوق پر بڑا زور دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک آیات ہے جس آیات کا نام ہے حقوق عشرہ، آیات حقوق عشرہ، وہ آیات جس میں 10 قسم کے حقوق بیان ہوئے ہیں۔ عشرہ کہتے ہیں 10 کو، سورہ نساء کی آیات ہے۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے اپنا حق بیان کیا جس کا تعلق حقوق اللہ سے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، لوگوں اللہ کی عبادت کرو۔ یہ سب سے پہلا جو حق ہے لوگوں پر وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، یہ اللہ کا سب سے پہلا حق ہے اس کے بندوں پر کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے۔ حقوق عشرہ میں سے سب سے پہلا حق اللہ نے یہ بیان کیا ہے کہ میری عبادت کرو، میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور دوسرا حق وہ والدین کا بیان کیا ہے، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرو، اس نے سلوک سے پیش آؤ۔ یہ دوسرا حق جو اللہ نے بیان کیا ہے حقوق عشرہ کی آیات ہے۔ نمبر 3 وَبِذِي الْقُرْبَى، اور جو قریبی رشتہ دار ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ، وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ۔ نمبر 5 وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، وہ پڑوسی جس کے ساتھ قرابت داری بھی ہے۔ نمبر 6 وَالْجَارِ الْجُنُبِ،
وہ پڑوسی جس کے ساتھ قرابت داری نہیں لیکن آپ کے سب سے زیادہ قریب ہے. اور اس کے بعد نمبر 7 وصاحب بالجنب، وہ آپ کا ساتھی جو آپ کا ہم مجلس لیتا ہے، ہر وقت آپ کے ساتھ، آپ کے پہلو کے ساتھ لگا رہتا ہے، آپ کوئی بات اس سے نہیں چھپاتے، وہ آپ کا ہم مجلس لیتا ہے، ہر وقت آپ کا اٹھنا بیٹھنا اسی کے ساتھ لگا رہتا ہے. اور بعض علماء نے صاحب بالجنب سے بیوی بھی مراد لی ہے کہ وہ سب سے زیادہ قریبی ہوتی ہے، اور شوہر اپنی ہر بات بیوی کے ساتھ کر بھی لیتا ہے، اور اسی طرح بیوی اپنی ہر بات اپنے شوہر سے کر جاتی ہے، دونوں مراد. اور آگے فرمایا وابن السبیل، جو مسافر ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. فرمایا وما ملکت ایمانکم، اور جن کے تم مالک بنے ہو، جو تمہارے ماتحت ہے، تمہارے غلام ہیں، تمہارے نیچے تمہارے ورکرز ہیں، تمہارے مزدور ہیں، جن سے تم کام لیتے ہو، جو تمہارے لیے کام کرتے ہیں، تمہارے آرڈر پر جو چلتے ہیں، فرمایا ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو. یہ حقوق عشرہ کی آیات، 10 قسم کے حقوق بیان ہوئے ہیں. پہلا حق جو ہے اس کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، باقی 9 جو ہے اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اور جو 9 حقوق جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے، ان میں پہلا جو حق بتایا وہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کا. پہلا حق والدین کا، حقوق العباد میں پہلا حق والدین کا بتایا ہے. اور اس آیات کریمہ کو تفسیر کے اندر کہتے ہیں کہ آیات حقوق عشرہ، جس میں 10 ایک آیت میں 10 حقوق بیان ہوئے. ایک کا تعلق حقوق اللہ سے، باقی 9 کا تعلق حقوق العباد سے. اندازہ لگائیے کہ جو شخص اپنے والدین کے حقوق ہی ادا نہیں کرتا، باقی آگے 8 وہ کیا ادا کرے گا؟ یہ پہلی سیڑھی ہے. اللہ نے یہ پہلا مرحلہ بیان کر دیا کہ حقوق العباد میں سب سے پہلا حق ہے جس سے انسانیت نظر آئے گی، تو وہ کیا ہے؟ والدین کی اطاعت کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. اب ایک انسان کہتا ہے میں بہت اچھا ہوں، لین دین میں اچھا ہوں، کاروبار میں اچھا ہوں، میرے پڑوسی مجھ سے خوش ہے، میرے دوست یار مجھ سے خوش ہے، یہ تو آگے کے مراحل ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے والدین اس سے ناخوش ہے تو وہ کسی کام کا نہیں. انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کیونکہ حقوق العباد میں جو فرسٹ پوزیشن پر جو اللہ نے حق بیان کیا ہے وہ تو والدین کا کیا ہے، وہ وہیں پر فیل ہے. آگے جا کر وہ جو کر رہا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وہ جتنے بھی آگے لوگوں کو حقوق ادا کرتا ہے ان پر زور دے رہا ہے، لیکن وہ پہلے میں فیل ہے. رزلٹ اس کا یہ ہے کہ جب اس کے والدین ناراض ہے، اس کے باقی کام کسی کام کے نہیں ہے، کام کاج اس کا رب بھی اس سے ناراض ہے، اس کا رب اس سے ناراض ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے دوسرے مقام پر فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ آپ کے رب نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ کی سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، اور اس کے بعد اگر کسی کی بات مانی جائے گی، کسی کے ساتھ اللہ کے بعد اس کے سلوک کا معاملہ کیا جائے گا، تو وہ اللہ کے بندوں اور اللہ کی بندیوں میں سے اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ والدین ہے. فرمایا والدین کے ساتھ اس کے سلوک کا معاملہ کرو. اور آگے اللہ نے اس کی تفصیل بیان کر دی. فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، والدین میں سے دونوں اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ تمہارے پاس رہنے والے ہو، یا ان میں سے کوئی ایک، والد یا والدہ یا دونوں، فرمایا اگر بڑھاپے کو پہنچ جائے اور تم جو ہے ان کے ساتھ رہ رہے ہو، وہ تمہارے آسرے پر ہو، تو فرمایا فلا تقل لهما اف، ان کو اف تک مت کہنا، ولا تنهرهما، اور ان کو جھڑکنا مت، ڈانٹنا مت، سختی سے پیش نہیں آنا ان کے ساتھ. وقل لهما قولا کریما، اور بڑے ادب کے ساتھ بات کرنا. الفاظ دیکھیں کریم کے الفاظ، قولا کریما، قول کی اللہ نے قول یہ کیا ہے؟ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس کو موصوف بنا دیا، اور کریم اس کی صرف یعنی بات ایسی ہو جو ادب کے دائرے میں، بات کرنی ہے تو ادب کے دائرے میں بات کرنی ہے.
اور وہ بات جو ادب کے دائرے سے خارج ہو اس بات کو والدین کے سامنے کرنی بھی نہیں ہے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور آگے اور تفصیل بیان کر دی، فرمایا کہ ہاں تم جوان ہو، وہ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے ایک جوان کو جو سمجھ آتی ہے اس کی جوانی کی وجہ سے، تو بڑھاپے کے اندر وہ بات نہ بوڑھوں کو سمجھ آتی ہے نہ بوڑھی خاتون کو سمجھ آتی ہے۔ تو فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم سختی سے پیش آؤ، اور ایسا ہوتا ہے اب دیکھیں کہ ایک ہی والد ایک ہی والدہ 10 بچوں کو جب وہ پالتے ہیں اور ایک بچے کا 100 200 مرتبہ وہ جواب دیتے ہیں، پورے سال جواب دیتے ہیں ایک ہی سوال کا، وہ تھکتے نہیں ہیں، بیزار نہیں ہوتے۔ اور اگر وہی والدین ایک مرتبہ جوان بچے سے پوچھ لیں وہ بتا دیں گے، دوسری مرتبہ پوچھا وہ کہیں گے آپ کو بتایا تو تھا۔ وہ رویہ ہی چینج ہو جاتا ہے، انداز ہی چینج ہو جاتا ہے، اور آگے سختی والا معاملہ آ جاتا ہے کہ کتنی بار آپ کو کہے آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ اور جب آپ کی عمر تھی کہ آپ کو کئی بار ایک بات سمجھاتے تھے، یہی والدین آپ کو سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن اس وقت والدین ان کا یہ معاملہ نہیں تھا، ان کا یہ طرز عمل نہیں تھا، وہ اس طرح آپ سے بات نہیں کیا کرتے تھے۔ اور لیکن آپ سے 2 مرتبہ 3 مرتبہ کیا پوچھ لیا تو کیا بتا دیں، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، یا آپ کا منہ جو پورے دن الٹے سیدھے چیزیں کھا کر جو چھل رہا ہوتا ہے، یا اس پر الٹے سیدھے الفاظ جو آ رہے ہوتے ہیں زبان کینچی کی طرح چل رہی ہوتی ہے، تو والدین کے لیے اس میں اتنی زیادہ سکل پیدا ہو گیا کہ دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ کوئی بات وہ پوچھ رہے تو آپ اس کو بتا نہیں پا رہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا نہ ڈانٹنا ہے نہ ڈپٹنا ہے، نہ ان کی تذلیل کرنی ہے، نہ ان کے ساتھ بے ادبی والا معاملہ کرنا ہے، اور فرمایا کہ وہ بوڑھے ہو گئے نا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، تمہیں یہ چاہیے کہ تم انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اور شفقت کرتے ہوئے اپنے والدین کے سامنے جھکے رہو۔ وَاخْفِضْ اس کا مطلب کیا ہے؟ جھکے۔ اور دوسرا معنی کیا ہے؟ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، اپنے بازوؤں کو عاجزی اور انکساری کو تھامتے ہوئے ان کے لیے جھکائے رکھے، رحمت اور شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، ادب کی وجہ سے، اور ان کے لیے دعا کریں اللہ رب العالمین سے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ان پر رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت کر کر میری پرورش کر کے میرے ساتھ رحم والا معاملہ کیا تھا، آج یہ ضعیف ہو چکے ہیں، آج یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، آج ایک بات ان کو سمجھ نہیں آتی، کئی بار ان کو بتانا پڑتا ہے، یہ بات کر کے بھول جاتے ہیں، ان کو بات بتائی جائے تو یہ ذہن میں نہیں رکھ سکتے، اللہ چلنے میں پریشانی ہوتی ہے اور ویسے بات کرنے میں پریشانی ہوتی ہے، یہ بہت سارے ایسے معاملات ہیں ان کے ساتھ، اے اللہ ان پر رحم فرما۔ اس وقت یہ رحم کے، اللہ تیری ذات کے، تیرے رحمت کے یہ بہت زیادہ مستحق ہے، کیونکہ یہ بوڑھے ہیں۔ جس طرح بچپن میں بچہ جو ہے اللہ کی رحمت کا، والدین کی شفقت کا بہت زیادہ محتاج ہوتا ہے، پھر والدین بڑھاپے کے اندر اپنے بچوں کے رحم اور کرم کے، ان کی شفقت کے، ان کی محبت کے، ان کی نرمی کے بہت زیادہ محتاج ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا ان کے لیے دعا کریں، دعا کر ان کے لیے۔ اللہ رب العالمین نے والدین کے حقوق کو عقلی طور پر بھی بیان کیا کہ ٹھیک ہے اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا پیغام سمجھنا ہے تو ذرا عقل دوڑاؤ، تو شاید تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ ان کے حقوق اتنے کیوں ہیں تمہارے اوپر۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے یہ وصیت کر دی انسان کو کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرنا ہے، اس نے سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے عقلی طور پر لوگوں کو سمجھایا، فرمایا خاص طور پر والدہ کے ساتھ، کیوں؟ اس لیے فرمایا حملت امہ، اس نے جب آپ کو پیٹ میں رکھا وہ ایک بوجھ کی صورت میں تھا، ووضعته كرها، اور جب اس نے جنا بھی تو ایک تکلیف کی صورت میں جنا، بوجھ ایک تکلیف، پھر جب جنا وہ بھی ایک تکلیف۔ کتنی والدہ فوت ہو جاتی ہے، یخرج الحی من المیت ومخرج المیت من الحی، والدہ فوت ہو جاتی ہے، بچی زندہ ہوتی ہے، بچہ زندہ ہوتا ہے، اور یہ موت سے کم تھوڑی ہے۔ یہ اولاد کا جننا ایک خاتون کے لیے کوئی آسان ہے، ایک ماں کے لیے آسان ہے، اور آج کل تو اور زیادہ مشکل ہے۔
آپ دیکھیں کتنی مشکلات کا سامنا ہے. پہلے تو گھروں میں دائی آتی تھی اور بچے کی ولادت ہوتی تھی. آج کل نہ وہ خوراک ہے نہ وہ صبر ہے, بی پی بھی کنٹرول نہیں رہتا, حالات زیادہ خراب ہو جاتے ہیں, ہاسپٹلوں میں بری حالت ہوتی ہے, زیادہ تر آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں, سیزر ہو رہے ہوتے ہیں, اور اس سیزر کے بعد بھی کئی سال تک وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی, بچہ جننے کے بعد بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتی, اور وہ متعین ہے کہ اس سے زیادہ بچے آپ لا نہیں سکتی, اگرچہ وہ چاروں بیٹے ہو یا چاروں بیٹیاں ہو. اگر کسی کی صحت زیادہ ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے 5واں بھی آپ لائیں, اور لیکن پھر بھی وہ آپریشن کرا کر عادی ہو جاتی ہے اور پوری زندگی پریشان ہوتی ہے, سوچتی ہے بوجھ اٹھاؤ کہ ایسا نہ ہو پریشان ہو جاؤ, اور پرانی جو تکلیفیں تھی وہ دوبارہ جو ہے تازی ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ اولاد جو آج سامنے کھڑے ہیں ان کو جنتے وقت یہ تکلیف اٹھانی پڑی تھی, کئی سال گزر جاتے ہیں لیکن اس تکلیف سے وہ دوچار رہتی ہے. ایک والدہ حملت امہ کرہا ووضعته کرہا, پھر آگے اور تکالیف کے جو مراحل ہیں وہ بیان کر دی. فرمایا وحملہ وفصالہ 30 شہرا, فرمایا اس کے حمل کی کم سے کم مدت, پھر دودھ چھڑانے کی مدت یہ کتنی ہے؟ یہ دونوں ملا کر 30 مہینے بنتے ہیں. 30 مہینے یعنی 6 مہینے. آپ کم سے کم جو بچہ 6 مہینے میں پیدا ہوتا ہے بالکل چھوٹا ہوتا ہے, شیشے میں رکھا ہوا ہوتا ہے, اس کو شیشے میں بہت جو ہے احتیاط سے ڈاکٹر رکھتے ہیں اور ہر وقت اس کے سر پر کھڑے رہتے ہیں, الرٹ رہتے ہیں, پوری ٹیم الرٹ رہتی ہے. فرمایا اگر اس کم سے کم 6 مہینے کی مدت کو پھر آگے 2 سال کی جو ہے رضاعت کو اگر آپ کریں, ٹوٹل یہ مہینے 30 بنتے 2.5 سال. 6 مہینے کم از کم یہ اللہ نے بتایا, اور 2 سال آگے, اور جو 9 مہینے اس کے تو آپ دیکھیں 3 مہینے اور بڑھا دیں 33 مہینے ہو گئے. جو 7ویں مہینے میں ہوتے ہیں ان کے آپ دیکھ تو اندازہ لگائیے کتنی پریشانیاں ہیں, کتنی پریشانی اٹھاتی ہے والدہ. لیکن اولاد وہ والدین کو بہت سمجھتے ہیں, وہ والدین کو بہت سمجھتے ہیں, اور ہر ایک بیٹا جدائی کے وقت, افتراق کے وقت, بٹوارے کے وقت وہ بچ رہا ہوتا ہے کہ ایسا نہ یہ بوجھ میرے منہ پہ تھما دیا جائے اور یہ میرے کندھے پر آ جائے اور میں اس بوجھ کو اٹھانا مجھے پڑ جائے. ہر ایک بچنے کی کوشش کرتا ہے, ہر ایک انہیں بہانے کر رہا ہوتا ہے کہ یار آپ رکھ لو, آپ کے بچے 2-3 ہیں, میرے تو 7-8 بچے ہیں, ان کی فیسز پوری نہیں ہو رہی, میں اس کو کیسے سنبھالوں, یہ تو بوڑھا ہے ابا جان, آپ اس کو سنبھالے, ویسے بھی بیمار رہتا ہے, اس کا معدہ بھی ٹھیک نہیں رہتا, کبھی کون سا ہاسپٹل لے کر بھاگنا پڑے, میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. اس والدین نے جس نے ہاتھ پکڑ کر بڑا کیا, جس نے سنبھالا, جس نے پرورش کی, جس نے محنت کی, اور جس کی محنتوں کی وجہ سے انسان اس حد تک پہنچا ہے, وہ انسان کہتا ہے میرے پاس ٹائم نہیں اس کو ہاسپٹل لے کر جانے کے لیے, بھی میرا کاروبار خراب ہو جائے گا. کاروبار تیرا کیا خواب ٹھیک ہو, جن کے ذریعے سارے معاملات ٹھیک ہونے تھے تو انہیں سے بھاگ رہا ہے. لوگ مساجد سے بھاگتے ہیں کہ مساجد میں جو سارے مسائل کا حل ہے, جب یہاں سے بندہ بھاگے گا تو اس کے معاملات حل کہاں سے ہوں گے؟ والدین سے بھاگے گا, ان کی دعاؤں سے بھاگے گا, ان کی بدعائیں لے گا, ان کے دل سے آئے نکلے گی, تو کہاں پہ کامیابی مقدر بنے گی؟ تو بد نصیبی, سخت بد نصیبی. حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھیں, اللہ رب العالمین نے کس قدر شاندار طریقے سے ان کا اپنے والدین کے ساتھ جو رویہ تھا, اس نے سلوک کا, اس کو اللہ نے بیان کیا ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کے متعلق رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا, کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے تھے, اور وہ اپنے رب کے جو ہے اپنے رب کے سرکش اور بدبخت نہیں تھے. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور کلام کر رہے ہیں اللہ کے حکم سے, اور کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا, جتنی میری زندگی ہو, جتنے برس کا میں ہو جاؤں, اس وقت تک مجھے وصیت کی گئی ہے کہ میں نماز پڑھوں, میں زکوٰۃ کا معاملہ اس میں آگے رہوں, اور فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي,
میرے والد نہیں ہیں، لیکن مجھے پھر بھی حکم دیا گیا کہ والدہ جو ہے اس کے ساتھ اس نے سلوک کا معاملہ کرنا ہے۔ فرمایا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے اپنے والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی وصیت کی گئی ہے، اور میں اپنے رب کا نافرمان اور بدبخت نہیں ہوں۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جو والدین کا نافرمان ہے وہ بدبخت ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے جو والدین کا نافرمان ہے وہ سرکش ہے، جو والدین کو بہت سمجھتا ہے، والدین کی نافرمانی کرتا ہے، وہ سرکش ہے، وہ بدبخت ہے، وہ بدنصیب ہے، وہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے جہنم کا گڑھا کھودنے والا ہے اور اس میں خود پھر کودنے والا ہے۔ وہ والدین جو اس کو بچانے کا ایک ذریعہ ہے، لیکن وہ خود ہی نہیں چاہتا کہ میں ان کے ذریعے نجات پاؤں، جنت میں داخل ہو جاؤں۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعا کی ایسے بدبخت کے لیے کہ والدین بڑھاپے میں اس کے پاس موجود ہو، پھر بھی وہ جنت نہیں جا رہا، پھر بھی جہنم کی ٹکٹ کٹا رہے بدبخت انسان۔ والدین بوڑھے یا ان میں سے کوئی ایک اس کے پاس موجود ہے اور اتنا بہترین آسان پیکج رب نے دیا ہے کہ خدمت کر، جنت میں داخل ہو جا۔ جنت میں داخلے کے لیے کوئی تیرے پاس کوئی متعین رقم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑا کوئی کارنامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت کر اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتے ہوئے اپنے رب کو راضی کرتے ہوئے اپنے والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک جو زندہ ہے، بڑھاپے میں ہے، یا والدہ جو بوڑھی ہے، ان کی خدمت کر کے جنت میں جا۔ لیکن وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں جانا، مجھے جنت میں نہیں جانا ہے، والدین کی خدمت کر کے اس ذریعے سے مجھے نہیں جانا ہے۔ تو اندازہ لگا وہ بندہ کتنا بدبخت ہوگا۔ سیدنا اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا آئی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی کے پاس کہنے لگی یا رسول اللہ اتتنی امی فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلها قال نعم۔ کہنے لگی یا رسول اللہ یہ جاہلیت کا ایک دور ہے اور میری والدہ مشرکہ ہے، وہ آئی ہے میرے پاس رہنے کے لیے، آپ کا کیا حکم ہے؟ اس نے سلوک کے ساتھ پیش آؤں یا نہیں؟ کہا نعم، اس نے سلوک کا جو ہے معاملہ اس کو ترک نہیں کرنا، اس نے سلوک کے ساتھ پیش آنا، اگرچہ آپ کی والدہ بھی مشرکہ ہے، اس وقت مشرکہ ہو والدہ، لیکن فرمایا ابھی آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک والا معاملہ کرنا ہے۔ اجازت نہیں تھی کہ ان کے ساتھ آپ بدسلوکی کریں، بےرحمی کریں، ان کو پریشان کریں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حسنا، ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، ہم نے اس کو وصیت کی ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا۔ فرمایا اگر وہ یہ کہیں کہ اپنے رب اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو پھر یہ بات نہیں ماننی، لیکن دنیاوی معاملات میں پھر بھی ان کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنا ہے۔ یہ نہیں کہ مشرکہ ہے جو چاہے کرو، ایسا نہیں، والد مشرک ہے جو چاہے کرو، ایسا نہیں۔ وہ ہے تو آپ کے والدین، اگر ان کا مذہب کچھ اور ہے، اگر وہ آپ کے پروردگار کا انکار کرتے ہیں، محمد مصطفیٰ پر ایمان نہیں لاتے، فرمایا لیکن پھر بھی کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ ان کو جو ہے پریشان کرے، بدسلوکی والا معاملہ کرے، ایسا نہیں کرنا۔ دنیاوی معاملات میں وہ آپ کے جو ہے بہت سارے آپ کے اوپر ان کے حقوق ہیں، آپ ان کا خیال رکھیں، ان کی خدمت کریں۔ اجازت نہیں ہے کہ مشرکہ اسلام قبول نہیں کیا تو جو چاہے کرو، لیکن جو خود بھی مسلمان ہو، جو خود بھی قرآن پڑھنے والا ہو، جو خود اللہ اس کے رسول پر ایمان لانے والا ہو، جو خود عذاب قبر سے ڈرنے والا ہو، جو خود آخرت کی جس کو فکر ہو اور جس کو روز محشر کی فکر ہو، اور اس کے والدین بھی اسی طرح کا ہو، ایک ہی عقیدے کے ہو، تو پھر کس قدر انسان کے اوپر لازم آتا ہے کہ ایک مسلمان، ایک مومن وہ اپنے والدین ان کا خیال رکھے، ان کا لحاظ کرے۔ وہ بوڑھے ہیں، ان کے ساتھ سختی سے پیش نہ آئے۔ یہ ایک بہت سنہری موقع ہے، دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، جانے کی کوئی ترتیب نہیں، اور جس سے یہ موقع نکل جاتا ہے نا وہ پوری زندگی پہ رو رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ کیا عید، کیا کوئی بچوں کی شادی، کیا کوئی غم، کیا کوئی پریشانی، کیا کوئی خوشی، ہر موقع پر والدین کو یاد کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن وہ سنہری موقع جس سے گزر گئے اور جو اس سے فائدہ نہ اٹھائے، ان کی زندگی میں مقدر میں آنسو کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ لیکن جنہوں نے خدمت کی ہوتی ہے،
جنہوں نے والدین کی دعائیں لی ہوتی ہے، وہ والدین کی وفات کے بعد بھی بقیہ زندگی ان کی دعاؤں کے سائے میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ بقیہ زندگی بھی جو انہوں نے زندگی میں دعائیں کی تھی اپنے اولادوں کے لیے، وہ ان کے سائے میں گزار رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی خدمت کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں والدین کی فرما برداری کرنے والا بنا دے۔ انشاءاللہ اس پر ہم آئندہ جمعے کو بات کریں گے، تمہید ہم نے باندھی تھی، اس کے حقوق کے حوالے سے ہم آئندہ جمعے کو انشاءاللہ اور تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ والدین کی فرما برداری کرنا کتنا انتہائی ضروری ہے، اس کے کیا فوائد ہے، اس کے کیا فوائد ہے، اس کے خلاف جانا کس قدر ایک سنگین جرم ہے، اس پر انشاءاللہ ہم آئندہ جمعے کو بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور جتنے بھی یہاں موجود ہیں، اور چاہے مرد ہو یا خواتین ہو، جن کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک زندہ ہے، موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل ہونے والا بنا دے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔